اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی بدولت ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے نیت کے کھوٹے نہیں ہوتے۔ ایک سجدہ ایسا نصیب ہو جائے جو تمام تکلیفیں مٹا دے میری۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ کسی کے اچھے اخلاق کو اس کی کمزوری مت سمجھو۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ ہمارے معاملات ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے؟ یہ زمین و آسمان اسی کے ہیں۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ کچھ باتیں دل میں رکھ لینے سے رشتوں کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ کبھی کبھی اپنے بہترین دوست سے بات کرنا ہی آپ کا واحد علاج ہوتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ خاموش انسان کو اندھا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں، اس دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ہیں۔ غلط صحیح کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پہ زور دو۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں تم کچھ بدل گئے ہو، بتاؤ ٹوٹے ہوئے پتے اب رنگ بھی نہ بدلیں کیا؟ اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتے۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس کے آنسو تمہارے لیے سزا بن سکتی ہیں۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔
ہر دن اچھا نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر دن میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دینے والا ہے تو وہ بہنیں ہوتی ہیں۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ زیادہ اچھے مت بنو، یاد رکھو کہ میٹھے پھل ہمیشہ چاقو کی نوک پر ہوتے ہیں۔ ناز نہ کر سب خاک ہے۔ ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں دکھ، تکلیف اور اذیت لوگوں کو دے کر معافی اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں، نعمت ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا۔ جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا، اور جو قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ زندگی میں اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہوگا جب آپ کے خلوص اور اچھائی کو بھی مطلب سمجھا جائے۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا تو بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ خاموشی سے محنت کرو، نتیجہ خود ہی شور مچا دے گا۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ کس قدر
طاقتور ہوتا ہے وہ شخص جس کے خلاف ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے اکٹھے ہو جائیں۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ اے سکون کے خالق، میرے دل کو ہر طرح کی تکلیف سے راحت عطا فرما۔ برا چاہنے والوں کو بتاؤ کہ اذیتیں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں، لوگ آپ کو کھوتے ہیں۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہیں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اپنی پسند چیزوں سے سجائیے۔ رشتہ کوئی بھی ہو بیکار ہے جب تک عزت اور یقین نہ ہو۔ کسی کی ضرورت تمہارے ہاتھ یا بات سے پوری ہو جائے تو اس کو مایوس مت کریں۔ اگر رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی غلطیوں کو سدھارنا سیکھو۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ کچھ نہیں ملتا دنیا میں محنت کے بغیر، میرا اپنا سایہ بھی مجھے دھوپ میں آنے کے بعد ملا۔ جب بچانے والا اللہ ہو تو فرق نہیں پڑتا کہ گرانے والا کون ہے۔